بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندیٰ ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانوں کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ تو بے شمار دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت تھی اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ میرے محترم عزیزو، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے، اور پھر اس خزانے کا وبال اس قارون پر کس طرح پڑا اور اس نے کس طرح اللہ پاک کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ پاک نے اس کو کس طرح زمین کے اندر اس کے خزانے کے ساتھ غرق کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور با اخلاق اور ملنسار انسان تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور مغرور ہو گیا۔ میرے محترم عزیزو، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے دوگنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام تر خزانوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالا کرے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 رستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دنسا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دنس گیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ फरमाई कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाए। तो अल्लाह पाक के हुक्म से कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन के अंदर धंसा दिया गया और कारून का सब कुछ ज़मीन के अंदर गर्क हो गया। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और जो गूगल करते हैं उस चीज़ ने जो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने फजल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिए अच्छा ना समझे, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुगल किया करते थे, क़यामत के दिन उनके गले का तोप होगा। और अल्लाह ही वारिस है ज़मीन और आसमानों का, और अल्लाह पाक तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, इस तरह कारून ने अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी की और ज़कात देने से इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह पाक ने उसको ज़मीन के अंदर गर्क कर दिया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने तमाम तर अहकामात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।